ایک بات جو یعنی بلاغت کی جہت سے ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ علم البلاغہ ہم جو طلبہ نے مدارس میں پڑھے ہیں اور جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں طلبہ، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علم البلاغہ 3 علوم کا مجموعہ ہے: علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ علم البدیع میں جو یعنی بڑی بڑی 2 جو قسمیں ہیں اس کی، المحسنات سے تعلق رکھنے والی، ایک اللفظیہ ایک المعنویہ۔ المحسنات کا جو ایک وسیع مفہوم ہے اسے تو میں آج ذکر نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن لفظی طور پر اس میں جو اجزاء یا جو امور ذکر کیے جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جسے اصطلاحی طور پر قدیم جو بلاغیین ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ رد اعجاز الکلام علی تقدمها۔ بات کے البلاغیین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی کو التصدیر یا التصدیر کے اعتبار سے تو اس کو بہت ہی مناسب اصطلاح سمجھتے ہیں، اور ایک رائج اصطلاح جو فی الحال ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ رد العجز علی الصدر۔ اور ہم کچھ تفاسیر میں بھی، خصوصاً تفسیر ابن عاشور کی اگر بات کرتے ہیں تو رد العجز علی الصدر یہ اصطلاح جو ہے اسی قبیل سے ہے، اور جو ہے جو قدیم اصطلاح تھی رد اعجاز الکلام علی تقدمها اسی کے ہم معنی اور اسی کا مفہوم ہے، بس اصطلاح یہ ہے جو فی الحال زیادہ رائج ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ایک کلام ہوتا ہے یا ایک جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو، جہاں تک مسئلہ نظم کا ہے اسے فی الحال میں اپنے موضوع سے خارج رکھتا ہوں۔ نثر کی اگر بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حالانکہ نہ نثر ہے نہ جو ہے مطلب ایک طرح سے وہ مکمل طور پر نظم ہے نہ مکمل طور پر نثر ہے، اس کے باوجود بھی نثر کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے جو ظاہری اسلوب ہے اس وجہ سے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کلام ہوتا ہے، خصوصاً نثر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلام کا آغاز اور کلام کا اختتام دونوں میں ہم آہنگی ہو۔ کلام کا جو اختتام ہے، آغاز ہے، اور کلام کا جو اختتام ہے، دونوں میں ہم آہنگی ہو۔ ہم آہنگی طرح طرح کی ہوتی ہے، اسے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی آغاز میں ایک کلمہ ہوتا ہے اور اختتام میں بھی وہی کلمہ ہوتا ہے۔ کلمہ کبھی مکرر ہوتا ہے کہ ایک کلمہ آغاز کلام میں ہے، وہی کلمہ اختتام کلام میں بھی موجود ہے، وہی کلمہ۔ تو گویا کہ ایک ہی کلمہ مکرر ہوا ہے اور معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، معنی بھی وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ رد اعجاز الکلام الی تقدمها۔ اعجاز عربی زبان میں عجزہ کا جو معنی یا عجزہ کا جو معنی آتا ہے، بنیادی طور پر اس کے اندر 2 معنی آتے ہیں۔ ایک تو الضعف پر دلالت کرنے کا معنی آتا ہے، عام طور پر عاجزی یا جو ہے مطلب انسان کا عاجز ہونا، یا جو ہے اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور یہ اردو زبان میں بھی عام طور پر مستعمل ہے اور معروف ہے ضعیف اور ضعف کے معنی میں۔ تو ایک تو وہ ہے عجزہ کا معنی، ایک دوسرا معنی جو عجزہ کے اندر آتا ہے وہ ہے مؤخرۃ الشیء، یعنی کسی چیز کا جو بالکل آخری حصہ، کسی چیز کا جو مطلب ایک سرا ہوتا ہے، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں عجز کہا جاتا ہے، اسی کی جمع آتی ہے اعجاز۔ قرآن مجید میں بھی ہے نہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اعجاز تنے کے معنی میں، ایک جو کھجور کا درخت کا جو سرا ہے وہ، ایک جو تنا ہے وہ، تو اس اعتبار سے اعجاز عجز کی جمع ہے۔ تو یہاں پر رد اعجاز الکلام علی تقدمها اسی معنی میں، یعنی کلام کا جو آغاز ہے اور کلام کا ایک اختتام ہوتا ہے، تو کلام کا جو اختتام ہو رہا ہے اس اختتام کو آپ جو ہے اس کی آغاز سے جوڑ رہے ہیں، یعنی اسی طرح ہو بہو کلمہ لا کر، اسی طرح ہو بہو گفتگو کر کے۔ اس کی کئی شکلیں جو ہے مطلب علم البلاغہ میں بطور سبق کی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی الگ الگ شکلیں ہیں اس کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک کلمہ مکرر آتا ہے، جو کلمہ پہلے آیا ہے وہی کلمہ کلام کے اختتام میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ میں کہ اتخشونہم
فاللہ احق ان تخشاہ. یہاں پر بھی دیکھیں آپ جو ہے خشیہ کا فعل ہے، یہاں پر بھی خشیہ کا فعل ہے، آغاز میں بھی انتہا میں بھی. آغاز میں بھی گویا کہ رد اعجاز الکلام علی تقدمیہا یا التصدیر، یا جو ہے رد العجز علی الصدر، یعنی جو العجز ہے، جو اختتامی بات ہے، اسی کو آپ جو پہلے جو گزرا ہے اس جملے کے آغاز میں یا اس کلام کے آغاز میں، بات کو آپ اسی طرف پھیر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے کہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ، تو ظاہر میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک کلمہ ہی دونوں طرف مکرر ہو رہا ہے، تو ایک کلمے کو آپ دوسری طرف لوٹا رہے ہیں لفظی اعتبار سے. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ، خشیہ کا جو معاملہ ہے، خشیت کا جو معاملہ ہے، آپ ان سے جوڑے رکھ رہے ہیں مخلوق سے، جبکہ خشیت کا تعلق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہونا چاہیے. گویا کہ اس کلمے کو آغاز میں جو کلمہ ہوا ہے اسی کی طرف دہرا رہے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یعنی اس جملے کے آغاز میں بھی، اس آیت کریمہ کے آغاز میں بھی استہزاء کا ذکر ہے، اور اسی آیت کریمہ کے اختتام میں بھی استہزاء کا ذکر ہے. جس استہزاء کو انہوں نے حربے کے طور پر اپنایا، جس استہزاء کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اپناتے رہے، وہی استہزاء ان کے لیے عذاب بن کے آ گیا. تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے رد العجز علی الصدر، جو اختتامی بات ہے اسی کو آپ جو ہے مطلب لوٹا رہے ہیں جو کلام کا صدر ہے، جو کلام کا آغاز ہے، جسے تصدیر الکلام کہا جاتا ہے، اسی کو قدیم بلاغیین رد اعجاز الکلام علی تقدمیہا سے بطور عنوان جو ہے تعبیر کیا کرتے تھے. یہ تو ایک شکل ہوئی. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایک جملہ ہوتا ہے، جملے کا آغاز اور جملے کا جو اختتام ہے، دونوں میں اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے المتجانسین یا تجانس. دونوں ایک جنس کے معلوم ہوتے ہیں لفظی اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے دو جدا جدا چیزیں. لفظی اعتبار سے دونوں ایک. مثال کے طور پر کثرت سے جو اس طرح کی کتابوں میں جو اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، یعنی ایک شخص ہے جو بالکل فقیر ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک طرح سے جو ہے معمولی انسان ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک طرح سے ملامت کیا ہوا انسان ہے، وہ یعنی لوٹا جو لوگوں سے پوچھ رہا ہے، لوگوں سے طلب کر رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، اس جملے کو آپ لکھ کر کے دیکھیے، آغاز میں بھی سائل ہے اور اختتام میں بھی سائل ہے. گویا کہ یوں معنی ہے اس کا کہ سائل یرجع ودمعہ سائل، یعنی ایک سائل، ایک سوال کرنے والا، ایک سوالی، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ لوگوں سے جو ہے اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی مطلوبہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، اور وہ خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے. وَدَمْعُهُ سَائِلٌ، اور اس کی جو ہے آنسو ہیں کہ روا ہیں. جو کلام کا جو آغاز ہے سائل، وہ ہے السؤال سے، پوچھنا، لوگوں سے مانگنا، طلب کرنا، اور اس جملے کا جو اختتام ہے وہ بھی سائل ہی کے لفظ سے ہے، اور وہاں پر معنی آتا ہے سیلان سے، بہنے کے معنی میں. لیکن سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، دونوں میں سائل ہی آغاز میں بھی اختتام میں بھی، لیکن اس کو کہتے ہیں التجانس اللفظی، یعنی لفظی اعتبار سے دونوں میں کلام کا آغاز بھی، کلام کا اختتام بھی ایک ہی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام کا جو اختتام ہے، آغاز ہے، کلام کا جو اختتام ہے، دونوں جدا جدا ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا اشتقاق ایک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں الملحق، یعنی مطلب یہ کہ دونوں کا مطلب اشتقاق، بطور اشتقاق دونوں جا کے ایک سے جڑ جاتے ہیں، جبکہ یہاں معنی الگ ہے، یہاں معنی الگ ہے، لیکن دونوں کا اشتقاق ایک ہوتا ہے. کلام کے آغاز میں جو کلمہ ہے وہ بھی، کلام کے اختتام میں جو کلمہ ہے وہ بھی. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النوح کی معروف آیت کریمہ. یہ سب جو مثالیں ہیں عام طور پر انہی کتابوں میں دی جاتی ہیں جو البلاغہ کی جہت سے لکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی زبانی کہ فَقُلْتُ
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ آپ دیکھو استغفروا، نوح علیہ السلام لوگوں سے گویا کہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ استغفار کا کہ جو سے حرفی جو فعل ہے، غین، الغین والفاء والراء، اور انہ کان غفارا، غفار اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اور اس کی بھی بنیادی حروف کیا ہیں؟ غین، الغین والفاء والراء۔ اشتقاق دونوں کا ایک ہے۔ خیر اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، دیکھیں اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال بھی ملتی ہے قرآن مجید میں، جو سورۃ الاسراء کی ہے، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ اس کو بھی مثال سامنے رکھ کر کے غور کیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تیسرا جو قاعدہ ہے یا جو تیسری شکل ہے وہ قدر آسان ہے دونوں کا اشتقاق معلوم کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے دونوں الفاظ اس قدر یعنی دونوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے لیکن دونوں کے اشتقاق الگ ہیں، بس قریبی ملتے جلتے، یعنی 3 حرفی جو فعل ہوتا ہے یا 6 حرفی فعل ہوتا ہے، اس کے 2 حروف تو اس میں ایک تجانس ہوتا ہے، 2 حروف تو جا کر کے ملحق ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، لیکن آخری حروف میں اختلاف رہتا ہے، آخری حروف میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور پھر معنی میں بھی زبردست تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو مثلا یعنی سورۃ الشعراء کی اس آیت کریمہ کو بطور مثال پیش کی جاتی ہے، اور بہت ہی دلچسپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا نا سورۃ الشعراء میں، اس میں دیکھو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، قال یعنی القول سے یعنی کہنا، قال انی لعملکم من القالین، یعنی قال جو پہلا جو فعل ہے وہ تو فعل ہے اور وہ القول سے ہے، کہنا، گفتگو کرنا۔ لوط علیہ السلام قائل ہیں، کہا کہ قال انی لعملکم من القالین، القالین یہ القلع سے، القلع حرف القاف واللام، اور جو آخری جو حرف ہے وہ الحرف المعتل جس کے معنی الغضب کے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ انی لعملکم من القالین یعنی ای من المغضبین، کہ میں اس عمل کو ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، اس عمل سے میں بیزار ہوں، اس عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ القالین القول سے نہیں ہے، القلع سے ہے۔ تو پھر تو دونوں دیکھنا قاف اور لام دونوں میں اشتراک ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح کا تشابہ لازم آ رہا ہے دونوں کی، یعنی جو الحاق ہے اشتقاق کا وہ تقریباً 2 حرف میں تو جو یکسانیت ہے، یہ تیسرے حرف میں جو تبدیلی ہو جا رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے رد العجز علی الصدر، یعنی الصدر یعنی صدر الکلام، العجز اختتام الکلام، جیسے کہ میں نے کہا کہ مؤخرۃ الشیء، اس کا ایک دوسرا معنی ہے عجزہ کا ایک ہی معنی نہیں کہ ضعیف اور کمزور ہونا۔ تو یہ 2 یعنی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی کلام میں، تو ایک جو ہے صدر الکلام، کلام کا آغاز ہوتا ہے، ایک کلام کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیا بتانے کے لیے، کس چیز کو بتانے کے لیے، وہ یہ کہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر یہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے علم البلاغہ کیا مطلب کوئی سبق، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے سبحان اللہ جس کی آپ نے التحریر والتنویر میں تطبیق نہ دی ہو۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو علم البلاغہ مدارس میں پڑھایا جاتا کیوں، بتائیے آپ، یہ مادہ لکھا گیا، یہ کتاب لکھی گئی کیوں، اس موضوع پر اہل علم نے قلم اٹھایا کیوں، اور بالخصوص پچھلے 80 سال کے اگر بات کرتے ہیں مصر اور اس کے قرب و جوار میں اس سلسلے میں نشأت ثانیہ والی جو بات تھی، کیوں کر ہوا یہ، کیوں کر اصحاب علم نے قلم اٹھایا، علم البلاغہ پر کتابیں لکھی، اور جو ہے اس کو داخلی نصاب کیا گیا مدارس میں، اور طلباء پر زور دیا جاتا ہے کیوں، اور اہل علم جو ہے اس پر گفتگو کیوں کرتے ہیں، کیوں مفسرین اس جہت گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بھی جو عربوں کی جو زبان تھی اس سے کہیں زیادہ مطلب عمدہ اسالیب ہیں، وہ بھی شذر ہیں، وہ بھی حیران ہیں، اور وہ بھی جو ہے مطلب سیکھنے پر مجبور ہیں کہ جو یہ کس درجے کے اسالیب ہیں، اس میں کیا گہرائی، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس اعتبار سے التحریر و تنویر ایک طالب علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے علم البلاغہ کی تطبیق کے لیے۔ تو آپ نے اس پہلو بھی خاصی گفتگو کی اور کہا کہ کل کی جو نشست میں ہم نے جس آیت کریمہ کی تفسیر کی، جو اختتامی باتیں آپ کے سامنے کی تھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کا آیت نمبر 33،
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہا کہ البیت العتیق یہ ہے یعنی رد العجز علی الصدر، یعنی یہ جو اختتامی جو گفتگو ہو رہی ہے پچھلی کافی آیتوں سے، آپ دیکھو اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ کہاں سے ہے؟ کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، غالباً سورۃ الحج کی آیت نمبر 25-26 ہوگی، ذرا دیکھ لیجئے، مجھے یاد نہیں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، البیت وہاں سے کلام کا آغاز ہوا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور گفتگو ہوتے 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 یہاں تک پہنچی ہے کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر۔ کتنی بہترین تطبیق ہے دیکھیے۔ اور اگر آپ تفسیر ابن عاشور کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ اس قاعدے کی، دیگر قواعد کی بھی علم البلاغہ میں اس نکتے کی تطبیق بھی بہت ہوئی ہے، بلکہ اس میں بہت ہی توسع اختیار کی ہے ابن عاشور نے رحمہ اللہ۔ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے آغاز اور اختتام کو بھی آپ جوڑتے ہیں، گویا کہ اس کو کہتے ہیں محسنات المعنویہ، معنوی اعتبار سے بھی ہر صورت کا جو آغاز ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اسی کلمے سے اس صورت کا اختتام بھی ہو، لیکن معنی مفہوم کی اگر بات کرتے ہیں، صورت کے اختتام میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، چاہے قرآن کی عظمت کی ہو، آخرت کی یاد دہانی کی ہو، اللہ کے اسماء حسنہ اس کے تعارف کی بات ہو، یا پھر جو ہے اللہ کے رسول کا دفاع اور آپ کی شخصیت کو نمایاں کر کے بتانے کی بات ہو، اس صورت کے اختتام میں بھی اسی طرز کی باتیں ہوتی ہیں، گویا کہ اس اعتبار سے بھی رد العجز علی الصدر والی بات ہے۔ تو پھر قرآنی صورتوں کے درمیان میں بھی جب ہمارے اپنی عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک رکوع، دو رکوع یا ایک موضوع، اس اعتبار سے بھی ابن عاشور رحمہ اللہ اس میں بہت ہی یعنی توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ لفظی اعتبار سے ہی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور پھر جو ہے آپ دیکھو اس کا جو اختتام بھی اسی اعتبار سے ہوا ہے کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہ ایک قاعدے کی تطبیق کی اعتبار سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔